الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے حضور پرنور شافع نشور رب کے محبوب دانہ غیوب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں نیر تابہ سر نشین مہوشاں ماہ خوباں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے والی یتیموں کے مولا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شب اسرا کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عہد رسالت سے لے کر اب تک اسلام دشمن طاقتوں نے اسلام کو مٹانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھا۔ عہد رسالت میں فتنے دبے ہوئے تھے، جیسے ہی حضور دنیا سے تشریف لے گئے وہ فتنے ظاہر ہونے لگے۔ وہ فتنہ کبھی منکرین زکوٰۃ کی شکل میں سامنے آیا تو کبھی مسیلمہ کذاب کی شکل میں سامنے آیا۔ ان فتنوں کی دفاع کے لیے شان صداقت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے اور بروقت علاج کیا۔ لیکن یہ وہ فتنے تھے جو اسلام کے مقابلے میں اسلام دشمن طاقتوں نے لا کھڑا کیا تھا، اور آج کے اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو سنی مسلمان کہنے والے نام نہاد جاہل صوفی خانقاہوں میں بیٹھ کر رافضیت کو فروغ دینے کا کام کر رہے ہیں۔ کبھی شیخین کی شان میں گستاخی، کبھی ترتیب خلافت پر چوچرا، کبھی حضرت امیر معاویہ کی ذات پر تبرہ۔ جب ہم نے الہ آباد کی سرزمین وہاں یہ کہا جا رہا ہے پتہ کہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اور یہاں ہر آنے والے کو سیراب کیا جاتا ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مشرک۔ اور آگے بڑھ کر جب دیکھا گیا تو کچھ نام نہاد حشمتی اپنے آپ کو باسمتی چاول کی طرح عالم میں معطر کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کے تعفن سے لوگ پریشان ہیں۔ یہ اپنے مریدین کو ایک نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ اگر ان کے اندر وسعت علم ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ خانقاہوں کا اصل پیغام رافضیت کو فروغ دینا نہیں بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ لیکن الحمدللہ آج بھی کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جو دین و سنیت کا کام کر رہی ہیں، اور خانقاہ عالیہ قادریہ محمدیہ ان میں سر فہرست ہے۔ مگر جن خانقاہوں سے رافضیت کو فروغ دینے کا کام کیا جا رہا ہے ان کے سد باب کے لیے ہمیں مدارس کی دنیا سے یہ پیغام دینا ہوگا کہ اگر تم رافضیت کو فروغ دو گے تو ہم دنیا کو وہ مزاج دیں گے جو امام عشق و محبت نے دیا ہے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارے نانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ شیر قلبی۔ آج حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی افضلیت کو ثابت کرنے میں لوگ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات بکتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت میں حدیث پاک کا صرف اتنا ہی حصہ پڑھ کر استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر ان کی نگاہوں پر تعصب کا اینک نہ پڑا ہوتا تو حدیث پوری پڑھتے کہ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرنے والی ایسی شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی للکار سے ایوان رافضیت میں پناہ لینے والوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
ابھی تو میرے استاد گرامی حضور تاج الفقہا میدان میں اترے ہیں تو نیم رافضیوں کو پناہ کی جگہ نہیں مل رہی. جس دن شہزادہ تاج الشریعہ حضور قائد ملت میدان میں اترے گے تو امریکی ایرانی ڈالر پر بکنے والوں کو ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اب لگائیے نعرہ نعرہ تکبیر. اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا تو ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ حضور غیاث ملت بستی بستی قریہ قریہ حضور قائد ملت حضور قائد ملت فیضان حضور غیاث ملت. جس دن حضور قائد ملت جانشین حضور تاج الشریعہ نور دیدہ حضور تاج الشریعہ اہل سنت کی جان مرکزیت کی شان حضور قائد ملت میدان میں اتریں گے تو ایرانی ڈالر پر پکنے والوں کو ان کی اوقات کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اور محمد مصطفیٰ سے اپنی الفت کم نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ سے اپنی الفت کم نہیں ہوگی. کبھی جانے محبت سے محبت کم نہیں ہوگی. کبھی جانے محبت سے محبت کم نہیں ہوگی. صحابہ اور اہل بیت کا دامن ہے ہاتھوں میں. صحابہ اور اہل بیت کا دامن ہے ہاتھوں میں. رسول پاک کی ہم پر عنایت کم نہیں ہوگی. رسول پاک کی ہم پر عنایت کم نہیں ہوگی. محمد اور فضل اللہ کے صدقے دعا مانگو. محمد اور فضل اللہ کے صدقے دعا مانگو. کسی بھی حال میں روزی میں برکت کم نہیں ہوگی. ہزاروں کیا کروڑوں ازہری ہو جائے بھارت میں. ہزاروں کیا کروڑوں ازہری ہو جائے بھارت میں. اے میرے فخر ازہر تیری شہرت کم نہیں ہوگی. اے میرے فخر ازہر تیری شہرت کم نہیں ہوگی. پڑے نہ حضرت اسجد کے چکر میں میاں کوئی. پڑے نہ حضرت اسجد کے چکر میں میاں کوئی. ہمارے قائد ملت کی عظمت کم نہیں ہوگی. ہمارے قائد ملت کی عظمت کم نہیں ہوگی. اور کیوں اپنے آپ کو مردود کرنے پر تلے ہو تم. کیوں اپنے آپ کو مردود کرنے پر تلے ہو تم. غیاث الدین احمد کی فضیلت کم نہیں ہوگی. غیاث الدین احمد کی فضیلت کم نہیں ہوگی. اور تمہاری سازشیں لے جائیں گی تم کو جہنم میں. تمہاری سازشیں لے جائیں گی تم کو جہنم میں. غیاث الدین و اسجد میں محبت کم نہیں ہے.